نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کے مذاکروں میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے شرک کے بارے میں۔ ایمانیات اور کفر کے بعد آج ہم پڑھیں گے شرک کے بارے میں۔ شرک یہ کفر کی ایک قسم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات یا اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ اور شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ شرک کی پہلی قسم ہے شرک فی الذات۔ شرک فی الذات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا۔ جیسے عیسائی 3 خداؤں کے قائل ہیں، آتش پرست، آگ کی پوجا پاٹ کرنے والے مجوسی وہ 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ ہندو اور بتوں کو پوجنے والے بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں۔ یہ سب شرک فی الذات ہے، اللہ کی ذات میں، اس کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کی دوسری قسم ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت اور خدائی میں شریک تو نہ ٹھہرایا جائے، اس کو اللہ اور خدا تو نہ بنایا جائے، البتہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہیں جو صرف اللہ کے لیے ثابت ہیں، وہ صفات کسی اور کے اندر بھی مانی جائیں، ان میں دوسروں کو شریک کیا جائے۔ اور اس شرک کی کئی اقسام ہیں جو انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ تیسری قسم ہے شرک کی، شرک فی العبادت۔ جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تعظیم اور بڑائی کی خاطر اپنے بندوں کے لیے جاری فرمائے ہیں، ان کاموں کو عبادت کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، یہ تمام ایسے کام ہیں جن کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور ایسے کاموں میں غیر اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، یہ شرک فی العبادت کہا جاتا ہے، اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں۔ جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اس کے لیے نماز کی طرح قیام کرنا، کسی قبر کو سجدہ کرنا، کسی نبی، ولی، پیر یا امام کے نام کا روزہ رکھنا، غیر اللہ کے نام کی قربانی کرنا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کے گھر یا قبر کا بیت اللہ کی طرح طواف کرنا، کسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح حاجتیں مانگنا، غیر اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح پکارنا وغیرہ، یہ سب شرک فی العبادت ہے۔ شرک کی ایک اور قسم شرک فی الحکم ہے، شرک فی الحکم۔ حاکم یعنی حکم دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ کسی چیز کا حلال ہونا یا حرام ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حلال یا حرام کرنے کی وجہ سے ہے۔ کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت میں غیر اللہ کو شریک کرے تو وہ شرک فی الحکم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی پیر یا ولی کی منع کردہ چیزوں کو حرام سمجھ لینا، جن کاموں کا پیر نے حکم کیا اس کو اللہ کے فرض کی طرح فرض اور ضروری سمجھ لینا، یا غیر اللہ کے حکم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح ماننا وغیرہ، یہ شرک فی الحکم ہے۔ اس کے بعد 5ویں قسم شرک فی العلم ہے۔ علم غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ علم غیب اس علم کو کہا جاتا ہے جو کلی اور ذاتی ہو۔ جو علم جزئی یا عطائی ہو، یعنی کل علم اور ذاتی ہو، وہ علم غیب ہے۔ جو علم کل نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں جزئی علم ہے، تھوڑا سا علم ہے، یا عطائی ہے، کسی اور کی طرف سے وہ علم عطا ہوا، حاصل ہوا، وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفت میں غیر اللہ کو شریک کرے وہ شرک
فی العلم کا مرتکب ہوتا ہے، مثلا یہ سمجھے کہ فلاں نبی یا فلاں ولی علم غیب جانتے تھے، یعنی انہیں کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، یا وہ اپنی زندگی میں یا مرنے کے بعد ہمارے تمام حالات سے باخبر ہیں، یا انہیں دور نزدیک کی تمام چیزوں کی خبر ہے، یہ شرک فی العلم ہے۔ شرک کی ایک اور قسم جسے شرک فی القدرت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قدرت ثابت ہے، وہ ذات قادر مطلق ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک فی القدرت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں شخص بھی بیٹا یا بیٹی دے سکتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کوئی نبی یا ولی وہ بارش برسا سکتے ہیں، مرادیں پوری کر سکتے ہیں، مقدمے میں کامیاب کرا سکتے ہیں، روزی دے سکتے ہیں، روزی میں فراخی پیدا کر سکتے ہیں، زندگی موت ان کے قبضے میں ہے، کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ سب شرک فی القدرت ہے۔ اور شرک کی ایک اور قسم، اس کو شرک فی السمع والبصر کہا جاتا ہے۔ سمع کے معنی ہے سننا، بصر کا معنی ہے دیکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص قسم کا سننا اور خاص قسم کا دیکھنا ثابت ہے، وہ ہماری دیکھنے کی طرح نہیں ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کے لائق ہے، وہ دیکھتا اور سنتا ہے، جس کی تفصیل وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت سمع اور صفت بصر سے کیا مراد ہے۔ لیکن ایسا سننا اور ایسا دیکھنا مخلوق میں سے کسی کے لیے ثابت نہیں۔ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں نبی، فلاں ولی، فلاں شخص ہماری باتوں کو دور نزدیک سے سن لیتے ہیں، ہمیں یا ہمارے تمام کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، یہ شرک فی السمع والبصر ہے۔ شرک کی ایک اور قسم، اس کو کہا جاتا ہے شرک فی الصفات، ہر جگہ حاضر ناظر، ہر جگہ موجود، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی نبی یا کسی ولی کے لیے یہ صفت ماننا بھی شرک ہے، اور اس کو شرک فی الصفات کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیگر صفات جن کا بیان انشاءاللہ بعد میں آئے گا، تو ان میں سے کسی ایک صفت میں بھی غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ کفر اور شرک یہ ایسا بدترین جرم ہے کہ کافر و مشرک کی کبھی معافی نہیں ہوگی، نہ ہی ان کی بخشش ہوگی، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دنیا کے بارے میں کافر و مشرک کی دعا قبول ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کے بارے میں کسی کافر و مشرک کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔